بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب سوم، خاموش انقلاب اور آدھی رات کے چراغ۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ شاعر علامہ محمد اقبال۔ گھر واپسی پر زریاب کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ دیواریں جو اسے کاٹنے کو توڑتی تھیں اب اسے ایک چیلنج لگ رہی تھیں۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ دنیا سے لڑنے سے پہلے اسے اپنی ذات کی جنگ جیتنی ہوگی۔ اگلے چند ماہ زریاب کے لیے کسی کڑی آزمائش سے کم نہیں تھے۔ دن بھر وہ ابا کی ڈانٹ سہتا، محلے کے لوگوں کے طنزیہ جملے سنتا اور گھر کے چھوٹے موٹے کام کرتا، لیکن جیسے ہی رات کے 12 بجتے اور گھر کے سب لوگ سو جاتے، زریاب کا اصل دن شروع ہوتا۔ اس نے اپنے پرانے لیپ ٹاپ کو صاف کیا جس کی بیٹری جواب دے چکی تھی اور اسے مستقل چارجر پر لگا کر رکھنا پڑتا تھا۔ انٹرنیٹ کا کنیکشن کمزور تھا لیکن زریاب کا ارادہ فولادی۔ اس نے یوٹیوب اور مفت کورسز کی دنیا میں غوطہ لگایا۔ لوگ کہتے ہیں ڈگری کے بغیر کچھ نہیں ملتا، اس نے اپنے آپ سے کہا، لیکن انٹرنیٹ پر تو وہ سب کچھ موجود ہے جو ہارڈ ویئر اور MIT میں سکھایا جاتا ہے، بس ڈھونڈنے والی لگن چاہیے۔ اس نے ایڈوانس پروگرامنگ کے ساتھ ساتھ ہیومن سائیکالوجی یعنی انسانی نفسیات پڑھنا شروع کی۔ وہ یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ آج کل کا انسان اسکرین کا غلام کیوں بن چکا ہے، کیوں ایک 10 سال کا بچہ جیسے کہ اس کا اپنا بھائی فٹ بال کھیلنے کی بجائے موبائل پر انگلیاں گھسانے کو ترجیح دیتا ہے۔ رات کے 3 بج رہے ہوتے، آنکھیں تھکن سے سرخ ہو جاتی، لیکن اسکرین پر چلتے ہوئے کوڈز کی لائنیں اسے ایک نئی زندگی دے رہی تھیں۔ اس نے ایک ایسا پروٹوٹائپ بنانا شروع کیا جس کا نام اس نے رکھا دی اویکنر۔ یہ کوئی عام ایپ نہیں تھی، یہ ایک ایسا ڈیجیٹل نظام تھا جو صارف کے مزاج کو پہچان کر اسے اسکرین سے دور کرنے کی ترغیب دیتا۔ اگر ضرورت سے زیادہ اسکرولنگ کرتا تو ایپ اسے ایک چیلنج دیتی، جاؤ اپنی ماں کے لیے پانی کا گلاس لے کر آؤ اور 5 منٹ ان کے پاس بیٹھو۔ اگر کوئی ذہنی تناؤ میں ہوتا تو اسے کوئی ہنر سیکھنے کی ویڈیو دکھاتی۔ ایک رات ابا اچانک پانی پینے کے لیے اٹھے۔ انہوں نے دیکھا کہ زریاب کے کمرے کے دروازے کے نیچے سے روشنی چھن کر آ رہی ہے۔ انہوں نے غصے سے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ زریاب اسکرین میں گم ہے۔ اس کے چاروں طرف کاغذ کے ٹکڑے بکھرے ہیں جن پر عجیب و غریب نقشے یعنی کہ فلو چارٹ بنے ہوئے ہیں۔ تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ ابا کی آواز میں سختی تھی۔ یہ کیا فضول کام کر رہے ہو؟ کیا ان لکیروں سے تمہارا مستقبل سنور جائے گا؟ ڈگری ہاتھ میں نہیں ہے اور تم راتیں ضائع کر رہے ہو۔ پہلے بھی ہر وقت اسی میں مصروف ہونے کی وجہ سے فیل ہو گئے۔ اگر تب بھی ان فضول چیزوں کی بجائے پڑھائی پر دھیان دیا ہوتا تو آج یوں گھر پر نہ بیٹھے ہوتے۔ زریاب نے خاموشی سے لیپ ٹاپ بند کیا۔ اس نے بحث نہیں کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابھی بولنے کا نہیں، کر کے دکھانے کا وقت ہے۔ ابا بس تھوڑا سا کام باقی ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ابا بڑبڑاتے ہوئے چلے گئے۔ پتہ نہیں یہ نسل کس رستے پر نکل پڑی ہے۔ زریاب نے اندھیرے میں بیٹھ کر ایک لمبی سانس لی۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، کوئی ٹیم نہیں تھی اور نہ ہی کوئی اسے سپورٹ کرنے والا تھا، مگر اس کے پاس وہ ہنر تھا جو اس نے پچھلے 3 مہینوں کی جاگتی راتوں میں کمایا تھا۔ اس نے اپنے موبائل پر پہلی بار اپنی بنائی ہوئی اپلیکیشن کا بیٹا ورژن انسٹال کیا۔ جیسے ہی اس نے اسٹارٹ کا بٹن دبایا، اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ یہ اس کے اس عظیم خواب کی پہلی اینٹ تھی جو اس دن شعوری سلطنت بننے والی تھی۔ اندھیروں میں جو جلتے ہیں وہی سورج نکلتے ہیں، جو رستہ خود بناتے ہیں وہ منزل تک پہنچتے ہیں۔ ایمن بنت رفیق۔ باب چہارم، گرنا، سنبھلنا اور پہلی دستک۔ گرتے ہیں شاہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ شاعر مرزا عظیم بیگ عظیم۔ زریاب نے اپنا پہلا پروٹوٹائپ تیار تو کر لیا تھا، لیکن اسے میدان عمل میں اتارنا کسی جوئے سے کم نہ تھا۔ اس نے سب سے پہلا تجربہ اپنے چھوٹے بھائی عمر پر کرنے کا فیصلہ کیا۔ عمر اس وقت صوفے پر اوندے منہ لیٹا ایک ایسی ویڈیو دیکھ رہا تھا جس کا نہ کوئی مقصد تھا اور نہ کوئی منطق۔ زریاب نے اس کے فون میں اپنی ایپ انسٹال کی اور ایک مخصوص لمٹ سیٹ کر دی۔ پہلے 2 دن زریاب کے لیے شدید مایوسی کا باعث بنے۔ ایپ بار بار کریش ہو رہی تھی۔
کبھی عمر کا فون ہینگ ہو جاتا تو کبھی الگورتھم غلط وقت پر نوٹیفیکیشن بھیج دیتا۔ بھائی یہ آپ نے کیا کچرا میرے فون میں ڈال دیا ہے؟ عمر نے چڑھ کر کہا۔ میرا گیم ہی نہیں چل رہا، بار بار میسج آتا ہے کہ پانی پی کر آؤ، مجھے نہیں کرنا یہ سب۔ دریاب کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے محلے کے بڑے لڑکوں نے بھی مذاق کا نشانہ بنایا۔ اوئے آئی ٹی کے بغیر والے انجینئر، ذرا میری فیس بک تو ٹھیک کر دے، وہ کہکا لگا کر کہتے۔ دریاب کو لگا کہ شاید ابا ٹھیک کہتے تھے، شاید وہ واقعی وقت ضائع کر رہا تھا۔ وہ ایک رات پھر خانقاہ گیا، لیکن اس بار وہ رویا نہیں، وہ بس خاموشی سے بابا فرید کے پاس بیٹھ۔ بابا نے اس کے چہرے کی گرد پڑی اور بولے، پتر، جب نیا بیج بویا جاتا ہے تو پہلے وہ زمین کے اندر اندھیرے میں دم توڑتا محسوس ہوتا ہے، تبھی وہ پودا بن کر باہر نکلتا ہے۔ تمہاری یہ ناکامی دراصل تمہارے ہنر کی صفائی کر رہی ہے، اسے ٹھیک کرو، ہمت نہ ہارو۔ زریاب واپس آیا اور اس نے ایک نئی لگن سے کام شروع کیا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اس کی غلطی کہاں تھی۔ وہ انسانوں کو کنٹرول کرنا چاہ رہا تھا، جبکہ اسے انسانوں کو متحرک یعنی کہ موٹیویٹ کرنا تھا۔ اس نے کوڈنگ میں تبدیلی کی اور اسے ایک گیم کی شکل دے دی۔ اب جو کوئی موبائل چھوڑ کر کوئی تعمیری کام کرتا، اس ایپ میں پوائنٹس ملتے۔ تیسرے ہفتے ایک معجزہ ہوا۔ عمر، جو کبھی کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، اچانک دریاب کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ بھائی دیکھیں، میں نے آج آپ کی ایپ کے چیلنج پر 50 پوائنٹس لیے۔ میں نے آدھا گھنٹہ پودوں کو پانی دیا اور اپنی پرانی ڈرائنگ بھی مکمل کی۔ دریاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ اس کی پہلی بڑی کامیابی تھی۔ اس نے دیکھا کہ محلے کے 2-3 اور بچوں نے بھی، جنہیں دریاب نے چپ کر یہ ایپ دی تھی، موبائل گیمز چھوڑ کر گلی میں کرکٹ کھیلنا اور کتابیں پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ ایک شام محلے کے ایک اسکول ٹیچر دریاب کے گھر، انہوں نے ابا چودھری اسلم سے کہا، اسلم صاحب، آپ کا بیٹا کیا کمال کر رہا ہے۔ میرا بیٹا دن بھر موبائل سے نہیں ہٹتا تھا، مگر پچھلے ایک ہفتے سے وہ شام کو لائبریری جانے لگا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ دریاب بھائی کی کوئی بنائی ہوئی کسی چیز نے اسے بدل دیا ہے۔ ابا حیرت سے دریاب کی طرف دیکھنے لگے، جو صحن کے کونے میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ابا کی آنکھوں میں وہ غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہری سوچ اور حیرت تھی۔ لیکن جہاں کامیابی تھی، وہیں ایک نئی مشکل نے سر اٹھا لیا۔ دریاب کو پتہ چلا کہ اس کی اس چھوٹی سی ایپ نے محلے کے اس نیٹ ورک پر لوڈ ڈال دیا تھا، اور اسے اب ایک باقاعدہ سرور اور فنڈز کی ضرورت تھی تاکہ وہ اسے بڑے پیمانے پر چلا سکے۔ اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، اور اس کا لیپ ٹاپ بھی اب آخری سانسیں لے رہا۔ شکست خواب سے ڈر کر کہاں رکتے ہیں دیوانے، نئی تعمیر اٹھتی ہے، گریں جب یہ صنم خانے۔ مصنفہ ایمن بنت رفیق۔